ما یقول کیا پڑے گا اذا دخل الخلا جس وقت آدمی بیت الخلا میں داخل ہو جائے. یہ خلا کنایہ لفظ ہے، اس کے لیے عام طور بیت الخلا کے لیے کنایہ لفظ آتے ہیں. پہلے زمانے میں اس کو خلا کہتے تھے کیونکہ عام طور اس دور میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے پہنچے تو خلا ہی میں لوگ جاتے تھے. خلا سے مطلب ہے کھلی جگہوں پر، میدانوں میں جاتے تھے. یہاں بھی ایسا ہوتا تھا، پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا گاؤں دیہاتوں کے اندر. تو اب بعد میں یہ خلا جو ہے نا، تو اس کے ساتھ بیت جوڑا گیا. جس وقت بیت الخلا بننے لگے تو بیت الخلا ہو گئے. تو یہ کنایہ لفظ ہوتے ہیں. اور یہ جب کوئی لفظ جو ہے کسی کے اندر کثرتی استعمال ہوتا ہے، کسی معنی مفہوم میں جب بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، اس کا وہ معنی مفہوم صحیح نہیں ہوتا، مطلب یہ ہے کہ معیوب ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ لفظ بھی جو ہے معیوب ہی بن جاتا ہے. مثلا عام طور آدمی قضاء حاجت کو جو ہے کنائی الفاظ سے بیان کر لیتے ہیں، قضاء حاجت کو کنائی الفاظ سے بیان کر لیتے ہیں. تو لیکن جب ایک لفظ اس کے لیے مستعمل ہوتا ہے تو بعد میں اس سے فوراً جس کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے تو وہ لفظ جو ہے وہ بھی گندا ہو جاتا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ اس کے لیے سری بن جاتا ہے، اس کے لیے سری بن جاتا ہے. مثلا پہلے کہتے تھے پاکخانہ، تو پاکخانہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل ہے پائی خانہ. پائی خانہ نچلے کھانے کو کہیں گے جو نیچے بنایا گیا ہو، یا پچھلا کھانا یعنی پیچھے بنایا گیا ہو، تو یہ کنایہ لفظ تھا. لیکن بعد میں پاکخانے کو جو ہے اصل غلاظت پر اس کا اطلاق ہونے لگا ہے، لوگوں ذہن اسی طرف منتقل ہو گیا. اب کوئی پاکخانہ نہیں کہتے ہیں، اب جو ہے بعد میں لیٹرنگ کہنے لگے ہیں. اب جو ہے لیٹرنگ بھی ایسے ہی گندا ہو گیا ہے، اب واش روم کہنے لگے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ الفاظ بھی بدلتے رہے. آج بھی عرب جو ہے نا تو استنجے کو استنجا نہیں کہیں گے، انا استنجی وہ مایوس سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انا اتوضا، میں وضو کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ کہیں کسی کے یہاں مہمان ہو تو وہ یوں کہے گا، تو وہ یوں کہے گا انا اتوضا کہ میں وضو کرنا چاہتا ہوں. تو اور بیت الخلاؤں پر اگر نام لکھیں گے تو وہ تو وہاں لکھے ہیں. عرب کے اندر بھی اس وقت دورۃ المیاہ، جہاں پانی کی گردش ہے، تو اس کے لیے کنایے کے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بھی کنایہ لفظ ہے اس کے لیے. تو اس میں جب داخل ہو جائے آدمی، اب اس کے کئی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مطلب میدان میں جائے، ایک صورت یہ ہے کہ بیت الخلا گھر میں ہو وہاں داخل ہو جائے. تو جہاں بھی بہرحال اس کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں آدمی اس سے پہلے کیا پڑھ لے. یہ ہے اس روایت کے اندر. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک. یہ تو امام مالک سے جو روایت کی ہے گئی ہے تو اس میں تو اتنا تو متفق علیہ ہے، اللهم انی اعوذ بک. وقد قال مرۃ اخری اعوذ باللہ، یعنی اللہم انی اعوذ بک کے بجائے ہے اعوذ باللہ. مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے. الفاظ کو فرق بتلانے کے لیے شعبہ نے یہ کہہ دیا کہ کبھی کبھی جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے اس طرح مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعوذ باللہ کہتے تھے. من الخبث والخبیث والخبث والخبائث، اس کی کئی لفظ آئے ہیں. خبث، اگر خبث کو اس کو پڑھیں گے اس کے کیا کہتے ہیں با کے سکون کے ساتھ تو خبیث کی جمع ہوگی، تو اس سے مراد ہے گندگی. میں گندگی سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں، انہیں گندا ہونے سے وجہ سے گندگی جو ہے زائل ہو جائے تو میں جو ہے بس وہ میرے لیے بہتر ہے، میں اس سے جو ہے پناہ مانگتا ہوں. اور خبیث سے خبیث تو یہ شگے صفت ہے، یہ جنات شیاطین پر اس کا اطلاق ہوگا. اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ ہے خبث، اس کا معنی وہی ہوگا گندگی ہی. اور خبائث خبیثت ان کی جمع ہوگی تو اس وقت جو ہے مطلب ہوگا خبائث و خبیثت ان کی جب جمع ہوگی تو کہتے ہیں خبیث مانند شیاطین سے.
چونکہ ایسے مقامات پر کبھی شیاطین رہتے ہیں اور وہ انسان کو تو دیکھتے ہیں لیکن انسان ان کو نہیں دیکھ لیتا ہے، تو چونکہ انسان کو اس موقع پر ننگا ہونا ہے حاجت بشریہ کے وقت، تو اس وجہ سے اس کو ان سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے آڑ بنتی ہے یہ جو بسم اللہ یا اعوذ باللہ جو کہتے ہیں، تو یہ آڑ بن جاتی ہے، پھر اس پر اس کی نظر نہیں پڑتی ہے، اور ان کو گندی چیزوں سے مناسبت زیادہ ہے کبھی شیاطین سے، اور گندی چیزوں سے زیادہ چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں، تو بلکہ لکھا بھی ہے علماء نے کہ یہ انسان کے شرمگاہوں کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے اور اس کے ذریعے سے یہ اس میں وساوس میں بھی ڈال دیتے ہیں، تو بہت ساری خباستیں ان کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جب آدمی بیت الخلا سے باہر جو ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث سے، اگر خبث وہاں تو دوسرے حدیث میں آیا من الخبث سے، تو خبث خبیث کی جمع ہوگی تو اصول سے ہوگا مذکر شیاطین، مذکر شیاطین جنات شیاطین، اور خبائث سے ہوگا وہی خبیثتن کی جمع کہ مؤنث شیاطین، اور اگر خبث ہوگا سکون الباء تو اس صورت کے اندر وہی ہوگا کہ گندگی سے، اور خبیث سے مراد وہ ہوگا کہ کچھ خبیث شیطان سے جو یہاں پر ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ عام طور پر یہ شیاطین خبیث شیاطین جو ہے گندی جگہوں پر ڈیرے ڈالتے ہیں، ان کا قیام ایسی جگہوں پر رہتا ہے، اس وجہ سے ایسی جگہوں پر جانا انسان کی مجبوری ہوتی ہے، بیت الخلاؤں میں انسان کی کو جانا یہ انسان کی مجبوری ہے، تو ایسی جگہوں پر جاتے وقت پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ لی اس بات کی کہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک آڑ پیدا کرنی ہے، جب اعوذ باللہ پڑھ دے گا تو اعوذ باللہ سے آڑ پیدا ہو جائے گی، اب وہ شیاطین کو یہ نظر نہیں آئیں گے، یعنی مرد یا عورت جو ہے جو بھی جائے گی بیت الخلا میں تو وہ نظر نہیں آئے گی، اور جب نظر نہیں آئے گی تو اس وجہ سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ وہ فی الباب عن علی و زید ابن ارقم و جابر و ابن مسعود، اس سلسلے کے ان سے بھی منقول روایتیں ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث انس اصح شیء فی ھذا الباب، یہ وہی بات ہے جو ابھی میں بتلا رہا تھا۔ وہ اصل وہ حدیث زید بن ارقم فی اسنادہ اضطراب، ایک حدیث آتی ہے زید بن ارقم کی اور اس میں جو ہے اضطراب ہے۔ اضطراب کیا ہے؟ حشام دستوائی اور سعید بن ابن ابی عروبہ وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، اور قال سعید عن القاسم، پھر کبھی سعید جو ہے قاسم بن عوف الشیبانی سے روایت کرتے ہیں، عن زید بن ارقم، وہ زید بن ارقم سے، حشام روایت کرتے ہیں قتادہ سے عن زید بن ارقم سے، اور شعبہ اور معمر قتادہ سے عن النضر بن انس سے، شعبہ نے کہا عن زید بن ارقم سے، وقال معمر عن النضر بن انس سے۔ یہ اضطراب ہوا۔ اضطراب جب کبھی سند میں ہوتا ہے کبھی متن میں ہوتا ہے، یعنی ایک راوی ایک سند پر ٹھہرتا نہیں ہے، مختلف راوی اس کی روایتیں کرتے ہیں، وہ الگ الگ سندوں سے کر لیتے ہیں، کہیں جو ہے وہ ایک سند سے روایت کر لیتے ہیں، اسی سے دوسرا جو ہے دوسرے الفاظ روایت کر لیتے ہیں، یا جو ہے اس راوی کی جگہ دوسرا راوی کو بیان کر لیتے ہیں، تو یہ اضطراب کہلاتا ہے۔ تو اس قسم کا اضطراب اس میں بہت سارا ہے۔ قال ابو عیسیٰ سألت محمد، امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے اس اضطراب کے سلسلے میں جو ہے امام بخاری سے دریافت کیا عن ھذا، فقال یحتمل ان یکون قتادۃ روا عنہما جمیعا، انہوں نے ایک حل اس کا نکالا، انہوں نے کہا یہ جو تین سندوں میں اس کے اضطراب آ گیا ہے تو ممکن ہے تو یہ اضطراب تو قتادہ سے شروع ہوتا ہے، اور ممکن ہے کہ قتادہ نے ان سب سے سنا ہو، اس وجہ سے وہ بعض دفعہ ان سے روایت کرتے، بعض دفعہ ان سے روایت کرتے، بعض دفعہ ان سے روایت کرتے۔ جب تین حضرات سے سنا ہے تو قدرتی بات ہے بعد میں جب وہ روایت کر لے گا تو کبھی ان کی طرف منسوخ کر کے روایت کرے گا، کبھی ان کی طرف منسوخ کر کے روایت کرے گا، اختلاف تو ضروری ہوگا۔ امام بخاری نے کہا یہ ممکن ہے، لیکن حتمی بات یہ بھی نہیں ہے، حتمی بات یہ ہے کہ اس میں اضطراب ہے، اس وجہ سے زید بن ارقم والی حدیث جو ہے محدثین اس اضطراب کی وجہ سے حجت نہیں۔ یہ دراصل وضاحت اس بات کی ہے کہ جو امام ترمذی نے اوپر کہا حدیث انس اصح شیء،
انہیں سند کے اعتبار سے وہ حدیث جو ہے نا اوپر جو ہم نے حدیث ذکر کی ہے وہ ایسا ہے، باقی اس سلسلے میں واضح حدیث حضرت قتادہ کی ہے، لیکن قتادہ والی حدیث کے اندر اضطراب ہے، اس وجہ سے میں نے اس کو ان احادیث میں سے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اگرچہ اس کا بھی حل ہے، حل مختلف علماء نے مختلف حل نکالے ہیں، ایک حل جو ہے امام بخاری نے بھی نکالا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں سے سنا۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ ایک سند سے آئی ہے، حدثنا احمد بن عبدۃ الزبی حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک، اس سے یہ دوسری روایت آئی ہے حضرت انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء قال اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ عام طور جو ہے یہی دعا مشہور بھی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، من الخبث والخبائث، یہاں با کے ضمے کے ساتھ من الخبث، اگر خبث پڑھیں گے تو وہ خبیث کی جمع ہوگی، اور خبیث جو ہے مذکر شیاطین کو کہیں گے، خبث اگر کہیں گے تو یہ تو اسم ہوگا اور یہ اس سے مراد ہوگی گندگی، غلاظت۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ حدیث جب حسن صحیح ہے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو تو یہی حدیث لانی چاہیے تھی، شروع میں یہی حدیث لانی چاہیے تھی، اور یہی معمول بھی ہے، یہی معتمد بھی ہے، تمام علماء نے فقہاء نے جہاں اس قسم کے دعائیں لکھی ہیں تو انہوں نے تو اسی حدیث کو لکھا ہے، اسی دعا کو لکھا ہے۔ امام ترمذی کو یہ کیا پڑھی ہے کہ اس نے پہلے وہ لکھا، یہ دراصل امام ترمذی رحمۃ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جتنے بھی دوسرے روایات ہیں، دوسرے الفاظ مروی ہیں، اگر وہ کیسے طلباء کے سامنے آ جاتے ہیں، قارئین کے سامنے کیسے آ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ کبھی کبھی جان بوجھ کر کسی ضعیف روایت کو وہ ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس صحیح روایت کا بعد میں حوالہ دیتے ہیں تاکہ اس کی سند پر بحث ہو جائے اور طلباء یہ سمجھیں کہ سند کے اندر کون، یہ جو ضعف آیا ہے یہ کس کس کی وجہ سے آیا ہے، یا الفاظ جو مختلف آئے ہیں تو یہ مختلف الفاظ میں کہاں کہاں کس کس مقام پر اس کا اختلاف ہوا ہے، یہ چیزیں پیش نظر۔ یہ تو خالص تو یہ نہیں ہے کہ دعائیں تو ذکر کرنی ہے تو دعائیں تو ذکر کرنی ہوتی تو صرف دعاؤں کی کتاب لکھ لیتے یا مسائل کے احکام کی کتاب لکھ لیتے تو اس میں وہ حدیث صحیح حدیثیں بیان کر لیتے، ایسا تو کتاب تو نہیں لکھی جاتی ہے، کتاب تو کسی خاص مقصد کے لیے لکھی جاتی ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے تو اس میں کئی مقاصد ہیں، ایک تو فقہ کے مسائل کو بھی بیان کرنا، یہ بھی پیش نظر مقصد تھا، دوسرے ہے کہ اس کے اسناد جتنے بھی ہیں، سندیں جتنی بھی ہیں اور باب کے سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ روایات زیر بات آ جائیں اور ان کی سندیں بھی زیر بات آ جائیں، کس حدیث کی سند کس پائے کی ہے اور اس میں کیا کلام ہے، جیسے یہاں یہ لائے ہیں جو شروع کی روایت لائے ہیں، اور شروع کی روایت میں تو صحیح سند تو لائے ہیں اس کی، لیکن اس کے بعد کہا کہ زید بن ارقم والی بھی اس میں روایت ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے حضرت قتادہ النضر بن انس اور اس میں جو ہے اضطراب ہے، تو یہ اضطراب بھی سامنے آ گیا، تو اس مقصد کے لیے یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ ایسا کر لیں۔